الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ شیعہ دوست بھی اور سنی حضرات بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک اہل حدیث عالمہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بیان کرنے کے جا رہا یا شبلی صاحب کے بلانے پر حاضر ہو جاتا، حیرت ہوتی ہے۔ سنی کہتے ہیں آپ سنی ہوتے ہیں، شیعوں کی مجلس میں جاتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ شبلی صاحب آپ نے کوئی شیعہ عالم کیوں نہیں بلایا، ایک اہل حدیث وہابی مولوی کو کیوں بلا لیا۔ واقعی ایسا ہی ہو گیا کہ جو اتفاقی تھی اور پوری امت کے نزدیک وہ طے شدہ تھی، اس کو بھی کچھ بد نصیب لوگوں نے اس زمانے میں نزاعی بنا دیا، حالانکہ وہ مسلک اہل سنت کا بالکل نہیں تھا۔ وہ تاریخ نے ایک بدنام گروہ ناصبی جو دشمنان اہل بیت تھے ان کا وہ مسلک تھا کہ حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، وہ باغی سے قتل ہوئے ہیں، یزید امیر المومنین، یہ نامراد ناصبیوں کا مذہب تھا۔ اہل سنت اور شیعہ دونوں متفق تھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، نواسہ رسول اور دیگر گوشہ بطول زین وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنہوں نے انہیں قتل کیا یا اس میں مدد دی یا اس پر بعد میں بھی راضی ہوئے، ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے جہان کی لعنت ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی سنی اس سے اختلاف رکھتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانہ میں جو سنی مسجدوں میں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کو لوگوں نے روکا تھا، وہ کیوں گئے، یہ سنیت نہیں ہے، بالکل سنی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نامراض وہی گروہ ہے جو مروانی تھا، دشمنان اہل بیت تھے، ورنہ کوئی سنی اور کوئی اہل حدیث جو ہے اس میں اختلاف نہیں رکھتا کہ امام علیہ السلام کا اقدام عین شریعت کے مطابق تھا۔ انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ دین کے مطابق تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے ایک جہاد اکبر کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر لوگوں نے اس کو بھی اختلافی بنا دیا۔ ان دنوں میں ایسی تقریریں کرتے ہیں، بلکہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے دیوبندی حضرات اور یہ اہل حدیث حضرات ہیں، ان میں گروہ اٹھ کھڑا ہوا جو بالکل مسلک کے اہل سنت کے خلاف نہ ان دنوں میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی سنیوں کا اس سے تعلق نہیں، امام حسین علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ظالم لوگ۔ اب دیکھیں کہ اہل حدیث کے جو بہت بڑے عالم ہیں نا، جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شیخ الاسلام تھے، وہ امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ وہ صحیح قتل ہوئے، وہ باغی تھے، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت۔ اور امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ امام کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یزید کو پسند کرتے، اب بھی ہیں، کتاب میں لکھنا، کراچی میں ایک پورا ادارہ ہے جو آپ اپنا پتہ ان کو دے دیں نا وہ نہیں بھیج دیں گے، مگر اوپر لکھا ہوا صرف ناصبی بھائیوں کے لیے۔ انہوں نے خیر پردہ نہیں رہنے دیا، ننگے ہو گئے کہ ہم ناصبی ہیں۔ اب بھی سنی اس سے دھوکہ کھائیں تو پھر افسوس ہے ان کی عقل پر کہ جب وہ کہتے ہیں ہم ناصبی ہیں، اور ہر شخص جو تاریخ سے واقف ہو جانتا ہے کہ ناصبی دشمنان اہل بیت تھے جو امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے، ان کے بارے میں امام بن حزم نے کہا لانا لائنا، جو امیر المومنین پر لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرے۔ امیر المومنین لعنت کے قابل تھے، امت کے سردار تھے، رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ اللہ نبی بعد۔ یقین جانے حدیث کا سارا دفتر کھنگال دینا، یہ بات کسی کی شان میں نہیں ملے گی کہ علی تو میرے ساتھ وہی نسبت رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، صرف یہ کہ نبی۔ اب ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، ہر سنی شیعہ کو پتا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ان کے مقابل کا نہیں تھا۔ اب جھگڑا کرتے جانا اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ ضد کرتا جائے۔ تو باپ وہ جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ ہارون کی نسل ہے، اور ماں وہ جس کو کہا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، اور خود حسن اور حسین فرمایا سیدہ شباب اہل جنت، کہ یہ جنت کے جوانوں کی سردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ٹکڑا جو میرے ایک ساتھی بچے نے جب جا کر ایک بڑے حدیث عالم سے، شہر کے بڑے مشہور ہیں، ان سے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ نہیں ہم نے سنا۔ اس نے وہاں سے سلسلۃ الاحادیث سیاح نکال کر وہاں سے نکال کر دکھایا کہ حدیث میں سیدہ شباب اہل جنت، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
وہ ابو ہما خیر منہم، اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یار بچے تیری معرفت ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا۔ اب ایسے آدمی کی شہادت کو لوگ اگر چاہیں کہ وہ گم ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں یہ سیاست میں چل رہا مٹی پاؤ، مٹی پانے والی بات، اللہ کے رسول کا فرزند شہید ہو گیا اور اتنے ظلم سے شہید ہوا کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں زمین پر، خدا گواہ اس طرح ظلم سے کسی کافر نے بھی کسی کو نہیں مارا۔ اب صدمے کی بات تو یہ ہے کہ شہادت بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی، ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلوات، آل محمد بھی پڑھتے رہے درود، اور اتنے ظلم سے شہید کر دی۔ پانی جانور پیتے رہے خنزیر اور کتے، رسول اللہ کی اولاد پر بند کر دیا گیا۔ بچوں کے لیے پانی مانگا، فرزند رسول ہاتھوں پر لے کر گیا کہ میں تمہاری نگاہ میں باغی ہوں، مجرم ہوں، ٹھیک، مگر یہ بچہ ہر قانون کے مطابق ہونا، اس کو پانی دو۔ جانتے تھے دیں گے تو کہاں، اور فوج میں سے بھی کئی لوگوں نے کہا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب، بچے کو تو دے دو۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیر آیا، بچے کے حلق کو چیرا، امام کے ہاتھوں پر تڑپ کر وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف خون اچھالا اور کہا اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہمیں کوئی گرا نہیں، اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہم اس پر خوش ہیں۔ اب اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بند کر دے ذکر کو، بے اللہ کے بندو، حسین علیہ السلام ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن میں رسول اللہ کی گود میں کھیر رہے تھے۔ تو میں سنی اب شیعوں سے کیا لینا، اپنی حدیثیں دیکھو، اپنی کتابیں کھنگالو کہ ام المومن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ میں گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ گود میں کھیر رہا تھا، حضور رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ واقعہ کتنی مدت بعد ہوا، اس وقت رو رہے تھے۔ تم کہتے رونا بند کرو، بھائی رسول اس وقت رویا جب ابھی ہوا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی نے پوچھا اللہ کے رسول بچہ کھیر رہا آپ رو رہا ہے؟ فرمایا ام سلمہ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں، جو فرشتہ ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یعنی یہ اتنا ہم واقعہ سمجھا گیا کہ جبریل امین اور آتے تھے یہ دوسرے فرشتے، فرمایا ایسا فرشتہ اٹھ کر گیا جب سے زمین و آسمان بنے کوئی نہیں آیا۔ یہ مجھے اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں درائے فرات کے کنارے ذبح ہو۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے کہا فرشتے نے اگر چاہیں آپ تو میں وہاں کی مٹی بھی دکھاؤں۔ پھر اس نے ایک مٹھی مٹی کی بڑی حضور علیہ السلام کو دکھائی کہ یہ زمین ہے جس میں آپ کا فرزند تڑپے گا، اور یہ منظر زمین و آسمان دیکھیں گے، کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈ۔ کون تڑپا؟ پیغمبر خدا کے دل کا ٹکڑا تڑپا، فاطمہ کا لاڈ تڑپا، علی کی آنکھوں کا نور ٹپکا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، تم کہتے ہیں یہ قصہ کہانی، لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے رہتے، بڑے انبیاء قتل ہوئے، مگر جس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل کا ٹکڑا، اور جس کو بچپن میں اللہ کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ شہید ہوگا، راستے میں بے شمار لوگ اب کہتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں لوٹے؟ بالکل تاریخ ایمانداری سے پڑھیں، انہیں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کوفہ والوں نے بلایا وہ مغالطے میں آ گئے، نہیں، وہ کوفیوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ان کے والد وہاں رہے تھے، ان کے والد گرامی وہاں حکومت کرتے رہے تھے، ان کے بھائی وہاں سلطنت کر کے دستبردار ہوئے تھے۔ یہ آپ ان کے ساتھ وہاں ایک ایک بندے کو جانتے تھے کہ یہ کس قسم کے آدمی، انہیں مغالطہ کیا، انہوں تو بیوقوف آدمی تھے۔ جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ کا بچہ، غلط فہمی کیا ہونی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ میرا آخر یہ ہوگا۔ ایک موقع پر بھی تاریخ نہیں کہتی کہ انہوں نے کہا مجھے فتح ہوگی، نہیں، بلکہ جو لوگ ارد گرد سے ملتے گئے بدوی، ہر چشمے پر انہیں کہا میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ورنہ سیاسی لیڈر چلاکی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، مگر سارا جہان میرے ہی ساتھ ہے، دھوکہ دے۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے چلو جو خود بخود ساتھ مل گئے ان کو تو رہنے دوں، نہیں، ان کو کہا کیوں یار تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کثرے بنی مقاتل، اس طرح دلیری سے موت کا استقبال کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ لوگ مارے گئے، لوگوں کو دھوکے سے لوگوں نے شہید بھی کر دیا، مگر ایک آدمی جانتے بوجھتے موت کی طرف جا رہا اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تم میرا ساتھ کیوں دیتے؟ لوگ چھٹ جاتے۔ اور کثرے بنی مقاتل آیا، ایک مقام ہے
آپ ذرا اونگ گئے اور سواری پر سوار سے ذرا جب بیدار ہوئے تو بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا ابا جی کیا بات؟ فرمایا میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا اور کہتا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا لسنا علی الحق، ابا جی ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم ہے کہ کوئی معبود نہیں، ہم حق پر. تو بیٹے نے فرمایا ابا جی فٹال موت تو اعلیٰ من الرسل، شاید اتنا میٹھا نہیں جتنی موت پیاری. آپ نے فرمایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے جیسے بیٹے کی کوئی، میرے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. موت سے کیا گھبرانا، اپنے وقت پر آنی، مگر دین کے لیے جان دے، آپ سوچ سمجھ کر دے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب یہی تاریخ تھی 9، یہی وقت تھا عصر کی نماز کے بعد، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے تلوار پر اس طرح سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر. تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو کیا بات ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے جا کر پوچھا تو عمر سعد نے کہا کہ میں تو بات کو ماننا چاہتا تھا، ابن زیاد کو بھی مشورہ دیا، وہ بھی قائل ہو گیا تھا، مگر شمر ملعون نے کہا کہ نہیں، سرنڈر کرانا چاہیے. اس لیے بات نہیں بنی، حکم ہو گیا کہ حملہ کر. تو امام علیہ السلام نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ایک رات ہمیں مہلت دے دیں، اگلے دن جو چیز طے کریں. وہاں ایک آدمی نے بہت اعلیٰ بات کی، میں نے سنا، وہ بیان کر رہا تھا. اس نے کہا حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے. ایک رات زیادہ لینے سے انہیں کیا فائدہ ہونا تھا؟ دیکھیں نا، ایک رات اگر مہلت مل گئی تو اس سے عمر لمبی ہوگی نہیں. مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے. ان کو بھی مہلت دے رہے تھے کہ تم میں اگر کوئی سعادت مند اور خوش نصیب ہے تو توبہ کر لے. اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے 72 آئے تھے، تاریخ اٹھائے 140 سے زیادہ شہید ہوئے، وہ سارے اس رات کے اندھیرے میں آئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لشکر جو ہے نا یہ جہنم کو جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کا ساتھ نہیں جانا چاہیے. امام حق پر ہے، موت دیکھتے ہی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے. اور آپ کے ساتھیوں میں ایک بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ سمجھے کہ میں نکل جاؤں. حالانکہ رات کو امام علیہ السلام نے سب کو خیمے میں جمع کیا اور کہا میں نے مہلت لی ایک دن کی، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑو، میرے بچوں کو بھی ساتھ لو، چلے جاؤ، کوئی روکے گا نہیں. انہیں صرف میری ضرورت ہے، صبح میرے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں کر لیں گے. تو آپ جانتے ہیں نا، بوڑھے جوان نہیں، بوڑھے جو اٹھ کر روئے. انہوں نے کہا امام 72 تو تیرے ساتھ ہیں اور ہم بھی چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں؟ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالو. اگر 100 بار بھی مرنا ہوتا اور ہماری لاشیں جلائی جاتی ہیں پھر زندہ ہوتے ہم، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑ دے. انما ہے قتلۃ واحد، یہ تو معاملہ ایک بار مرنے کا، کیوں چھوڑیں؟ تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعا کہ تمہارے جیسے مخلص ساتھی شاید ہی کسی کو ملو. میں کہہ رہا ہوں کہ موت سے بچ جاؤ، تم کہتے نہیں ساتھ مریں. اس لیے وہ جو ظالم لشکر تھا اس کو بھی مہلت دی کہ تم نے اگر کوئی نیک بخت ہے تو توبہ کر لے. آ گئے ادھر سے لوگ، اور تو اہم درمیان جنگ کے آیا نا، صفیں بند گئی، وہی آپ کو گھیر کر لایا. مگر شریف النفس تھا، نماز آپ کے پیچھے اپنے لشکر سمیت پڑھتا رہا، کوئی سختی نہیں کی. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناراض میں واپس آ رہا، اس نے کہا یہ مجھے اجازت نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کروں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابن زیاد کے پاس جانا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا. مسلم نے امان لی تھی، کیا بنا اس قسم کا؟ قسم دے کر لائے تھے تم، وہ قرآن کی قسم کا کوئی اعتبار نہ کیا، اس کی لاش بازاروں میں گھسیٹ لی. اسی طرح تم ذلیل موت مجھے مارنا چاہتے ہو، میں مروں گا مگر عزت کی موت مروں گا. دنیا میری موت کو بلا نہیں سکے گی، میں ایسی موت مروں گا. اس لیے یہ نہ کہو کہ تم ابن زیاد کے پیش ہو. جب تو اس نے کہا چلو میں سختی نہیں کروں گا، آپ بھی چلتے رہے، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہوں جب تک نیا حکم نہیں آتا. کربلا میں 2 تاریخ کو حکم آ گیا. اب حیرت کی بات آپ سوچیں کہ 3 آبادیاں پاس ہیں، لوگ بس رہے ہیں، وہاں پانی ہے، رہائش ہے. امام نے کہا اور مجھے وہاں اترنے کی اجازت دے دو. تو اس نے کہا امام علیہ السلام مجھ پر جاسوس بھیجتا ہے یا نگران، اور ساتھ حکم آیا کہ ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی ہو. اللہ کے رسول کے فرزند کو جگہ جو ان مسلمانوں نے دی، نہ پانی نہ کوئی سایہ. امام علیہ السلام نے پوچھا نام کیا زمین کا؟ کہنے لگا کربلا. آپ نے فرمایا ہاذ یرض کرب میں ببلا، یہی دکھوں اور آزمائشوں کی زمین ہے.